السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی پوسٹ آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ترمذی کا حوالہ جی، یہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ترمذی کے اندر الفاظ ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یہ الفاظ ہیں۔ اور مشکات میں من احیا کی جگہ من احبا، اور یہ من احبا صحیح نہیں ہے، لفظ من احیا جو ہے نا یہ درست ہے۔ اچھا جی، تو یہ ترمذی کے اندر 2678 نمبر پر ہے، سند ضعیف ہے اس کی، علی بن زیاد بن جدعان اس میں ضعیف راوی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ صحیح الجامع صغیر کا حوالہ دیا ہے۔ محترم بھائی، یہ روایت شیخ البانی نے سیاح کے اندر بھی ذکر کیا ہے، سلسلہ سیاح کے اندر بھی۔ آپ کو حوالہ آپ پوچھ رہے ہیں تو مسند احمد کے اندر یہ آتی ہے۔ یہ کل پرسوں بھی میں نے اس کا میرے خیال میں جواب دیا ہے، کو 2-3 گروپوں کے اندر یہ آئی ہوئی تھی۔ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس میں 3 تو بڑی خرابیاں میں نے ذکر کی تھی۔ ایک عبداللہ بن لہیہ، دوسرا رشدین بن سعد، تیسرے نمبر پہ زبان بن فائد۔ یہ 3 بڑی خرابیاں جو ہیں یہ بتائی تھی کہ اس میں 3 بڑے یہ ضعف پائے جاتے ہیں، 3 راوی ہیں، یہ ان پر کلام ہے ائمہ محدثین کا۔ پھر عبداللہ بن لہیہ جو ہے جی یہ مختلف ہی راوی ہے نا، تو رشدین بن سعد بھی ضعیف ہے جمہور کے نزدیک، اور زبان بن فائد بھی ضعیف ہے، بلکہ بعد نے تو سہل بن معاذ کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر یہ 4 علتیں بن جاتی ہیں۔ تو لہذا ہماری تحقیق میں تو بھائی یہ روایت ثابت نہیں ہے، باقی واللہ عالم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا یہ جی سوال کہ مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ ان کی کفالت کر رہے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں گے۔ جی یہ کل پوسٹ کے اندر جو حوالہ دیا تھا وہ تو درست نہیں تھا، لیکن یہ سیاح کے اندر 1467 نمبر پر یہ روایت ملی ہے۔ لیکن اس روایت کے متعلق بھائی شیخ البانی نے تو خوبصورت تبصرہ کر کے اس کو جو ہے نا وہ حسن بلکہ ابن حبان وغیرہ کی تحقیق کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایت ثابت ہے انشاءاللہ، لیکن اس میں سفیان ثوری کی تدلیس قائم ہے۔ محمد بن اسماعیل کا تو انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ محمد بن اسماعیل صدوق صحیح الحفظ یا حسن الحدیث ہے جس طرح بھی، لیکن سفیان ثوری کی تدلیس ہے۔ اگر سفیان ثوری کی تدلیس والا نقل ختم ہو جائے تو انشاءاللہ روایت حسن ہے۔ پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یعنی موقوفاً بھی ابو ہریرہ پر جو ہے نا وہ بھی بتایا ہے، تو یہ اگر موقوف بھی ہو تو مرفوع کے حکم میں ہی ہے۔ تو انشاءاللہ جی یہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ حسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔